السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور مجاہد خان۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی واپس لینے کا وقت آج رات 9 بجے تک بڑھا دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے پر 13 سیاسی جماعتوں کو اپنی فہرست سے نکال دیا ہے۔ نگران وزیر اعظم نے اٹلی کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری اور تعاون کو فروغ دینے پر زور دیا ہے۔ پاکستان اور مصر نے مختلف شعبوں میں باہمی مفاد میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ بری فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک سلیکون سے ٹیکنالوجی میں ترقی تیز ہوگی اور خود انحصاری میں اضافہ ہوگا۔ حکومت نے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کی قرضوں تک رسائی کو فروغ دینے کے لیے نیشنل کریڈٹ گارنٹی کمپنی قائم کی ہے۔ اسٹیٹ بینک نے اپنے شراکت داروں کو قابل اعتماد معلومات کی فوری فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے واٹس ایپ چینل شروع کیا ہے۔ بجلی چوروں کے خلاف جاری مہم کے دوران 63 ارب روپے سے زیادہ وصول ہو چکے ہیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں نریندر مودی کی قیادت میں حکومت جاری جدوجہد آزادی کی حمایت پر کشمیریوں کی جائیدادیں ضبط کرنا جاری رکھے ہوئے ہے۔ عالمی عدالت انصاف میں آج اسرائیل کے خلاف غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے مقدمے کی سماعت مکمل ہوئی۔ پاکستانی فلموں اور ڈرامے کے سینئر اداکار خالد بٹ کو آج شام لاہور میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ آج اوکلینڈ میں 5 میچوں کی سیریز کے پہلے T20 میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 46 رن سے ہرا دیا۔ محکمہ موسمیات نے پنجاب کے میدانی علاقوں میں برف باری کے حوالے سے سوشل میڈیا پر افواہوں کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ خلاصہ آپ نے سنا۔ خبروں کی تفصیل کے لیے مجاہد۔ الیکشن کمیشن نے امیدواروں کی جانب سے جمع کرائے گئے کاغذات نامزدگی واپس لینے کے وقت میں آج رات 9 بجے تک توسیع کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کی سہولت کے لیے کیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جماعتی انتخابات نہ کرانے پر 13 سیاسی جماعتوں کو فہرست سے خارج کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے مختلف سیاسی جماعتوں کے جماعتی انتخابات سے متعلق اپنا فیصلہ آج اسلام آباد میں سنایا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اٹلی کے ساتھ مختلف شعبوں میں تجارت، سرمایہ کاری اور تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے بات اٹلی کے سفیر اینڈریاس فیراوریز سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے الوداعی ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے دو طرفہ تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے سفیر کی خدمات کی تعریف کی۔ اطالوی سفیر نے پاکستان میں اپنے قیام کے دوران حاصل ہونے والے بھرپور تعاون پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ اطالوی سفیر نے اٹلی کی اقتصادی ترقی میں متحرک پاکستانی برادری کی گراں قدر خدمات کی تعریف کی۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کروشیا کے ساتھ تعلقات مستحکم کرنے کی پاکستان کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں پاکستان کے لیے کروشیا کے سفیر ڈریگو سٹیمبوک سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کراچی میں کروشیا کے اعزازی قونصلیٹ کے افتتاح کی تعریف کی۔ انہوں نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان اور مصر نے مختلف شعبوں میں باہمی مفاد پر مبنی تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے مصر میں مشرق وسطیٰ کے لیے ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ سفیر رضوان سعید شیخ اور ایشیا کے لیے مصر کے نائب وزیر خارجہ احمد شاہین کے درمیان ملاقات کے دوران ہوا۔ دونوں فریقوں نے اسلام آباد میں رواں سال کے آخر میں مشترکہ وزارتی کمیشن کے اجلاس اور سالانہ باہمی مشاورت کے آئندہ مرحلے کے انعقاد سمیت دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے آج کراچی میں دوسرے نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک سلیکون کی افتتاحی تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ انہوں نے نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کو قومی اور تصویراتی اہمیت کا حامل قرار دیا، جس سے ملک کو کئی فوائد حاصل ہوں گے۔ جنرل عاصم منیر نے کہا کہ یہ منصوبہ قوم کے نوجوانوں اور آئندہ نسلوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کر کے ٹیکنالوجی کی ترقی کو تیز کرے گا اور اس سے خود انحصاری کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ آرمی چیف نے نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک سلیکون کا ایک اور سنگ میل حاصل کرنے پر پاکستان ایئر فورس کی کوششوں کی تعریف کی۔
ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کے تصور سے متعلق آگاہ کیا کہ یہاں ایروسپیس، سائبر اور آئی ٹی کی سہولتیں یکجا ہوں گی۔ بعد میں آرمی چیف نے ہیڈ کوارٹرز کراچی کا بھی دورہ کیا۔ کور کمانڈر کراچی نے جنرل سید عاصم منیر کا خیر مقدم کیا اور انہیں عملی تیاری اور تربیت کے امور اور جوانوں اور شہداء کے خاندانوں کی بہبود کے لیے کیے گئے انتظامی اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا۔ پاک بحریہ کی مشق سی گارڈ جاری ہے، جس کا مقصد باہمی تعاون میں اضافہ کرنا اور ساحلی تحفظ یقینی بنانے کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار کرنا ہے۔ یہ مشق پاک بحریہ کے ساحلی تحفظ کے بارے میں عزم اور بحری تحفظ یقینی بنانے کے لیے مشترکہ کوششوں میں اس کے مؤثر کردار کی اہمیت کا اظہار کرتی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں بیرونی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہے۔ آج اسلام آباد میں اشیاء خوردنی کے ہول سیلر گروپ میٹرو کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر اسٹیفن گریبل سے زیر قیادت جرمنی کے ایک وفد سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے ایک منافع بخش ملک ہے۔ وفد نے اعتراف کیا کہ پاکستان سرمایہ کاری اور سیاحت کے لیے ایک پرکشش ملک ہے۔ وفد نے ملک میں اپنا کاروبار بڑھانے میں دلچسپی کا بھی اظہار کیا۔ صدر عارف الوی نے سپریم کورٹ کے جج جسٹس اعجاز الحسن کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے۔ صدر نے وزیر اعظم کے ایڈوائس پر استعفیٰ منظور کیا۔ حکومت نے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کی قرضوں تک رسائی کو فروغ دینے کے لیے نیشنل کریڈٹ گارنٹی کمپنی قائم کی ہے۔ نگران وزیر خزانہ شمشاد اختر نے آج اسلام آباد میں کمپنی کے قیام کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ نیشنل کریڈٹ گارنٹی کمپنی قرض تک بلا تفریق رسائی کے ذریعے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کی حالت کو بدل دے گی۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کریڈٹ گارنٹی کمپنی ایک ایسا نظام تیار کرے گی جس سے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار سے وابستہ افراد کو مارکیٹ کے چیلنجز سے نمٹنے میں مدد ملے گی۔ ڈاکٹر شمشاد اختر نے کہا کہ یہ کمپنی پاکستان کے 15 لاکھ چھوٹے اور درمیانے کاروباروں کی مصنوعات کی تیاری میں مدد کرے گی اور مارکیٹ کا حجم 3000 ارب 70 کروڑ سے زائد تک بڑھا دے گی۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کریڈٹ گارنٹی کمپنی مالیاتی اداروں کے ساتھ مل کر کام کرے گی اور مارکیٹ میں کریڈٹ کی دستیابی یقینی بنائے گی۔ صحت کے نگراں وزیر ڈاکٹر ندیم جان نے عالمی صحت سیکیورٹی کے سربراہ اجلاس کے کامیاب انعقاد پر قوم کو مبارکباد دی ہے، جس میں 70 سے زیادہ ماہرین صحت اور سفارتکاروں نے شرکت کی۔ ایک نجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے صحت کے نظام کو فروغ دینے کے لیے کوششوں کا آغاز کیا ہے اور دیگر ملکوں کو ترقی اور عالمی سطح پر صحت کے ابھرتے ہوئے چیلنجز پر بات کرنے کے لیے ایک باقاعدہ پلیٹ فارم فراہم کرے گا۔ وفاقی وزیر نے عالمی صحت کے تحفظ کے لیے مسلسل تعاون اور شواہد پر مبنی حکمت عملی کے نفاذ کی ضرورت پر زور دیا۔ ڈاکٹر ندیم جان نے کہا کہ بین الاقوامی کانفرنس کے انعقاد نے ثابت کر دیا کہ پاکستان صحت کے شعبے میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے اور اس سے ملک کا وقار بھی بلند ہوگا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کے نگراں وزیر ڈاکٹر عمر سیف نے کہا ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت نے اسمارٹ فون سب کے لیے منصوبہ شروع کرنے کی تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں، جس کے تحت ہر شہری کو آسان اقساط پر اسمارٹ فون دیے جائیں گے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ وزارت موبائل فون بنانے والی کمپنیوں کی معاونت کے لیے بھی تحقیقی اور ترقیاتی فنڈ قائم کر رہی ہے۔ وزیر نے کہا کہ ان منصوبوں کا بڑا مقصد اسمارٹ فون تک رسائی کی مسلسل توسیع ہے۔ ڈاکٹر عمر سیف نے کہا کہ پاکستان عالمی سطح پر موبائل فون کی 7ویں بڑی منڈی ہے، جہاں 19 کروڑ موبائل زیر استعمال ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا مقصد پاکستان کے اندر سستے اور اعلیٰ معیار کے موبائل فون کی تیاری کو فروغ دے کر موبائل فون کی درآمدات کو کم کرنا ہے۔ ملک بھر میں بجلی چوروں کے خلاف کارروائی کا سلسلہ جاری ہے، جس کے مثبت نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال ستمبر سے اب تک 63 ارب 67 کروڑ 90 لاکھ روپے کی وصولی کی جا چکی ہے، جبکہ اس دوران 37,000 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا۔ اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد اور ملتان سے مجموعی طور پر 1 ارب 8 کروڑ 30 لاکھ روپے کی وصولی کی گئی اور 95 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ پشاور سے 44 کروڑ روپے کی وصولی کی گئی اور 67 افراد کو گرفتار کیا گیا، جبکہ نئے ضم شدہ اضلاع سے 2 کروڑ 60 لاکھ روپے کی وصولی کی گئی۔ حیدرآباد اور سکر سے 37 افراد کو گرفتار کیا گیا اور 45 کروڑ 10 لاکھ روپے کی وصولی کی گئی۔ کوئٹہ سے 7 کروڑ 10 لاکھ کی وصولی کی گئی۔
بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے چیئرمین ڈاکٹر امجد ثاقب نے ضرورت مند خواتین کے لیے بینک اکاؤنٹس کھولنے کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے ڈیجیٹل خواندگی اور مالیاتی شمولیت پر زور دیا۔ وہ اسلام آباد میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کلیدی اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ ڈاکٹر امجد ثاقب نے نادار طبقوں کی خدمت کے لیے بی آئی ایس پی کے عزم کا اعادہ کیا۔ سیکرٹری بی آئی ایس پی عامر علی احمد نے اجلاس میں ایجنڈا آئٹم کے بارے میں تفصیلی جائزہ پیش کیا۔ مختلف شاخوں کے ڈائریکٹر جنرلز نے چیئرمین بی آئی ایس پی کو بریفنگ دی۔ ملک بھر میں پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کی مہم جاری ہے۔ محکمہ صحت کی ٹیمیں گھر گھر جا کر بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلا رہی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کے لیے بس اڈوں اور ریلوے اسٹیشنوں پر بھی عارضی کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔ ملک گیر مہم کے دوران 5 سال تک کی عمر کے 4 کروڑ 43 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو ویکسین پلائی جائے گی۔ پنجاب کی منصوبہ بندی اور ترقیاتی بورڈ نے مختلف شعبوں کی 5 ترقیاتی اسکیموں کے لیے 15 ارب روپے سے زائد کی منظوری دی ہے۔ یہ منظوری پنجاب کی صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کے 41ویں اجلاس میں دی گئی، جس کی صدارت آج لاہور میں منصوبہ بندی اور ترقی بورڈ کے چیئرمین افتخار علی ساہو نے کی۔ نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سید ارشد حسین شاہ نے مختلف محکموں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے آج خوشحال خیبر پختونخوا پروگرام مانیٹرنگ ایپ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ اپلیکیشن وزیر اعلیٰ وزراء، سیکرٹریوں اور انتظامی افسران کے موبائل فونز پر دستیاب ہوگی اور مناسب نگرانی کے ذریعے پولیس اور انتظامیہ کی کارکردگی کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے منشیات کے استعمال کی حوصلہ شکنی کے لیے عوام میں بڑے پیمانے پر آگاہی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج پشاور میں ٹوبیکو کنٹرول سیل کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نوجوانوں میں ای سگریٹ نوشی کا بڑھتا ہوا رجحان خطرے کی گھنٹی ہے۔ گورنر نے صوبائی چیف سیکرٹری کو صوبے میں ای سگریٹ کی خرید و فروخت پر پابندی عائد کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ افغانوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم دیگر غیر ملکیوں کی ان کے ملکوں کو باوقار اور محفوظ انداز میں واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ افغان باشندوں کی ان کے ملک واپسی کے لیے کیے گئے اقدامات کے علاوہ مختلف اضلاع میں ان کی رہائش کے لیے عارضی کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں، جہاں انہیں تمام بنیادی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز 958 غیر قانونی افغان شہری اپنے ملک واپس گئے۔ اب تک مجموعی طور پر 4,65,614 غیر قانونی افغان باشندے افغانستان واپس جا چکے ہیں۔ بلوچستان کے نگراں وزیر اطلاعات جان اچکزئی نے کہا ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را بلوچستان میں دہشت گرد حملوں میں ملوث ہے۔ آج اسلام آباد کے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دشمن کو اس کے مسموم عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے پاکستان میں امن و سلامتی کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے پر سیکیورٹی اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انسانی حقوق اور خواتین کو بااختیار بنانے کے بارے میں وزیر اعظم کی معاون خصوصی مشال حسین ملک نے کہا ہے کہ بھارت کی حکمران بی جے پی آر ایس ایس بے گناہ کشمیریوں کے قتل عام میں ملوث ہیں۔ آج شام اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں کی حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد اور ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ مشال ملک نے ذرائع ابلاغ پر بھی زور دیا کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو اجاگر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مودی کی بھارتی حکومت کشمیریوں اور حریت تنظیموں کو جدوجہد آزادی کشمیر سے ان کی وابستگی اور ان کے کردار پر انتقامی کارروائی کا نشانہ بنانے کے لیے ان کے اثاثوں کو ضبط کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بھارتی وزارت داخلہ نے جموں و کشمیر مسلم لیگ کو غیر قانونی قرار دیا اور تحریک حریت جموں و کشمیر پر پابندی عائد کی۔ مودی حکومت نے مقبوضہ کشمیر میں اپنی کٹ پتلی انتظامیہ کو تحریک حریت جموں و کشمیر اور جموں و کشمیر مسلم لیگ کے تمام اثاثے ضبط کرنے اور بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کی ہدایت کی ہے۔ قابض انتظامیہ پہلے ہی سری نگر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے صدر دفتر اور مقبوضہ کشمیر میں حریت رہنماؤں اور تنظیموں کی زیر ملکیت سینکڑوں مکان اور دیگر املاک ضبط کر چکی ہے۔ قابض انتظامیہ نے کشمیریوں کو اجتماعی طور پر سزا دینے کے لیے ان کے بہت سے رہائشی مکانات، دکانیں اور پلازوں کو بھی مسمار کر دیا ہے۔
कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दीगर आज़ादी पसंद तंजीमों ने श्रीनगर में जारी अपने बयानात में कहा है कि मोदी की ज़ेर क़यादत भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत की ज़ालिमाना पॉलिसियों से जनूबी एशिया के अमन को शदीद खतरात लाहक हैं। उन्होंने आलमी बरादरी बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया कि वो मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का नोटिस ले और तनाज़ कश्मीर के कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल में अपना मौसर किरदार अदा करे। आलमी अदालत इंसाफ में आज इसराइल के खिलाफ गजा में नस्ल कुशी के मुकदमे की समाअत मुकम्मल हुई। इसराइल ने जनूबी अफ्रीका की तरफ से दायर पिटीशन का जवाब दाखिल कराया। गजा में आज ताज़ा इसराइली फ़ज़ाई हमलों में 11 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। गजा पर इसराइल के ताज़ा हमलों में अब तक 151 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिससे गुज़िश्ता अक्टूबर से शुहदा की मजमूई तादाद 23,000 से तजावुज़ कर गई है। उधर गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हमदर्दी के इदारे ने कहा है कि इसराइली हुकाम शिमाल को जाने वाली इमदाद को रोक रहे हैं। म्यांमार के नस्ली बागियों के इत्तेहाद ने चीन की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात के बाद हुक्मरान फौजी जनता के साथ जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया है। नस्ली अक़लियती मलेशिया पर मुश्तमिल इत्तेहाद 2021 में फौजी बगावत में एक मुंतखब हुकूमत को बर्खास्त करने के बाद से अपने जारहाना इक़दामात में इजाफा करती और जनता की हुक्मरानी को चैलेंज करती आई है। सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम में फ़िज़ाई हमलों में 33 अफसर हलाक हो गए हैं। गुज़िश्ता साल अप्रैल से मुल्क में फ़ौज और नीम फ़ौजी सरीउल हरकत अफ़वाज के दरमियान जंग जारी है। पापुआ न्यू गिनी में बड़े पैमाने पर फसादात और पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद 14 रोज़ के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। फसादात तनख्वाह के झगड़े पर शुरू हुए, जिनमें 20 अफराद हलाक हुए। महकमा मौसमियात ने सोशल मीडिया पर पंजाब के मैदानी इलाकों में बर्फबारी के हवाले से अफवाहों को बेबुनियाद करार देते हुए लोगों से कहा है कि वो इस तरह की झूठी इत्तलात को नज़रअंदाज करें। महकमा मौसमियात ने किसानों से कहा है कि वह मौजूदा सर्द मौसम के दौरान अपनी फसलों का ख्याल रखें और मवेशियों को गर्म जगह पर रखें। महकमे ने यह भी हिदायत जारी की है कि मुसाफिर धुंध के दिनों में दौरान सफ़र ज़्यादा एहतियात करें और लोगों से मज़ीद ये भी कहा कि मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए महकमा मौसमियात की वेबसाइट का विज़िट करें। वेबसाइट ये है pmd.gov.pk। रेडियो खबरनामा जारी है और अब वक्त है खेलों की खबरों का। आज ओकलैंड में 5 मैचों की सीरीज़ के पहले बैनुल-अक़वामी T20 मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 40 रन से हरा दिया। पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 226 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 18 ओवर्स में 180 रन बनाकर आउट हो गई। न्यूजीलैंड की जानिब से डैरल मिचेल ने 61 जबकि केन विलियमसन ने 57 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से बाबर आजम ने 57 रन बनाए। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा T20 पीर को हैमिल्टन में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक सुबह 11 बजे शुरू होगा। ICC अंडर 19 क्रिकेट आलमी कप 2024 इस माह की 19 तारीख से जनूबी अफ्रीका में खेला जाएगा। ICC ने आलमी कप के 41 मैचों के लिए 16 एम्पायर्स और 4 मैच रेफरीज का ऐलान किया है। पाकिस्तान अपना पहला मैच इस माह की 20 तारीख को अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तान सुपर लीग का नवा एडिशन अगले माह की 17 तारीख से शुरू होगा। टूर्नामेंट में कुल 34 मैच खेले जाएंगे। लीग का इफ्तिताही मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। पहले मरहले में मैच लाहौर और मुल्तान में खेले जाएंगे, जबकि दूसरे मरहले में कराची और रावलपिंडी में मैच होंगे, जबकि फाइनल मैच कराची में खेला जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा जूनियर एथलेटिक ट्रेनिंग और कोचिंग कैंप कोहार्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जारी है, जो 15 रोज़ पर मुहित होगा। कैंप का इनेकाद डायरेक्टरेट जनरल स्पोर्ट्स खैबर पख्तूनख्वा ने किया है। कैंप का बाज़ाब्ता इफ्तिताह रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर कोहार्ट साजिद खान आफरीदी ने किया। तरबियती कैंप में कुल 25 एथलीट्स शिरकत कर रहे हैं। कैंप में मुंतखब किए गए एथलीट को माहिर कोचेस के ज़रिए निगरानी जदीद कोचिंग और तरबियत फराहम की जाएगी। और 19वीं बैनुल-अक़वामी चोलिस्तान सहरा रैली अगले माह की 20 तारीख से शुरू होगी। रैली का इनेकाद पंजाब टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन करेगा। रैली में शिरकत के ख्वाहिशमंद पीर से रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रैली भावलपुर, रहीम यार खां और भावल नगर के असला में होगी। गुज़िश्ता रैली में 100 मकामी और 5 गैर मुल्की अफराद ने हिस्सा लिया और उम्मीद है कि इस साल भी गैर मुल्की रेसर्स शिरकत करेंगे। और अब आपको लिए चलते हैं तिजारत की दुनिया में। स्टेट बैंक ने अपने शराकतदारों को मुस्तनद मालूमात की फौरी फराहमी के लिए व्हाट्सएप चैनल का बाज़ाब्ता इजरा कर दिया है। स्टेट बैंक के एक ओहदेदार के मुताबिक व्हाट्सएप चैनल राब्ते का एक ज़रिया होगा जहां पर मुतालिका अफराद स्टेट बैंक से उसकी पॉलिसियों, इक़दामात, एलामिये
اور آگاہی مہم کے بارے میں براہ راست معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی لاہور کے ایگزیکٹو ڈیولپمنٹ انسٹی ٹیوٹ کے زیر اہتمام سرکاری مالیاتی نظم و نسق کے عنوان پر 2 روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ NSPP کے ریکٹر ڈاکٹر اعجاز منیر نے ورکشاپ کا باضابطہ افتتاح کیا اور سرکاری مالیاتی نظم و ضبط کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ کورس کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اچھے مالی نظم و نسق کے لیے اخراجات اور وسائل کا مؤثر استعمال ناگزیر ہے۔ سابق گورنر اسٹیٹ بینک طارق باجوہ نے شرکاء سے خطاب میں سرکاری مالیاتی نظم و نسق کے لائے عمل کو اجاگر کیا۔ سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا نے کہا کہ ترقی کے لیے خدمت کی فراہمی میں سرکاری مالیاتی نظم و نسق اور اس کا کردار اہمیت کا حامل ہے۔ بین الاقوامی تجارت میں سہولت دینے کے لیے روسی زبان میں ہیلپ لائن سروس 02111117779 کا اجرا کیا گیا ہے۔ ہیلپ لائن کا اجرا پاکستان سنگل ونڈوز نے کیا ہے۔ اس ہیلپ لائن سروس کو متعارف کرانے کا مقصد تجارتی عمل خصوصاً وسط ایشیا کے ساتھ درآمدات اور برآمدات کے لیے راہداری گزرگاہوں کے طور پر پاکستانی بندرگاہوں کو استعمال کرنے والے ازبکستان اور تاجکستان کے تاجروں کے لیے زبان کی رکاوٹوں کو دور کرنا ہے۔ عالمی تاجر پیر سے ہفتے تک صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے کسٹمر سپورٹ نمائندوں سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس ای 100 انڈیکس 20 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 64,637 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 643 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 586 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج کے الیکٹرک لمیٹڈ کمپنی کے سب سے زیادہ 142 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 365 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 137 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 216 میں کمی، جبکہ 12 کمپنیوں کی حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ یونیلیور فوڈز پاکستان کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 299 روپے کا اضافہ، جبکہ پاک سوزوکی موٹر کمپنی لمیٹڈ کے حصص کی قیمتوں میں 63 روپے 80 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ کچھ اس طرح رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 279 روپے 86 پیسے اور قیمت فروخت 280 روپے 36 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 357 روپے 53 پیسے اور 358 روپے 18 پیسے، یورو 307 روپے 25 پیسے اور 307 روپے 85 پیسے، سعودی ریال 74 روپے 60 پیسے اور 74 روپے 75 پیسے، یو اے درہم 76 روپے 18 پیسے اور 76 روپے 33 پیسے، جبکہ جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 90 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپیہ 93 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,88,832 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,34,182 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 63,945 میٹرک ٹن برآمدی اور 70,237 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ ٹی وی اور فلم کے ممتاز اداکار خالد بٹ کو آج لاہور میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس حوالے سے تفصیل ریڈیو پاکستان کے نمائندے احمد کمال سے۔ معروف اداکار خالد بٹ کو آج وابلا ٹاؤن لاہور میں ان کے گھر کے قریب نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد ویلنشیا ٹاؤن کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ نماز جنازہ میں پاکستانی فلم انڈسٹری کے نامور فنکاروں، ہدایت کاروں، پروڈیوسروں سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پاکستان کے نامور اداکار طویل علالت کے بعد جمعرات کو لاہور میں انتقال کر گئے تھے۔ 1970 کی دہائی میں اپنے کیریئر کا آغاز کرنے والے معروف اداکار نے پنجابی اور اردو میں بننے والی متعدد ٹی وی سیریز اور فلموں میں سنجیدہ اور مزاحیہ دونوں حصوں میں اپنی فنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ حکومت نے خالد بٹ کو تفریحی شعبے میں ان کی خدمات کے اعتراف میں پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ سے بھی نوازا تھا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے پاکستان ٹیلی ویژن، تھیٹر اور فلم کے معروف اداکار خالد بٹ کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ ایک تعزیتی پیغام میں انوار الحق کاکڑ نے غمزدہ خاندان سے تعزیت کرتے ہوئے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ خالد بٹ پاکستان ٹیلی ویژن، تھیٹر اور فلم انڈسٹری کے بہت معروف اداکار تھے۔ اطلاعات و نشریات کے نگراں وزیر مرتضی سولنگی نے بھی ممتاز اداکار خالد بٹ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اپنے تعزیتی پیغام میں سوگوار خاندان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا۔ پاکستانی نژاد برطانوی گلوکار زین ملک کا پاکستان کے ابھرتے ہوئے میوزک بینڈ کے نوجوان گلوکاروں کے ساتھ اردو زبان میں گانا ریلیز ہو گیا، جس کے سوشل میڈیا پر خوب چرچے ہو رہے ہیں۔
پاکستانی میوزک بینڈ نے سال 2023 میں 10 جون کو گانا تو ہے کہاں ریلیز کیا تھا، جو پاکستان سمیت بھارت میں بھی کافی مقبول ہوا۔ اس گانے کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے نوجوان گلوکاروں نے اس گانے کا اپڈیٹڈ ورژن بنانے کا سوچا۔ گانا تو ہے کہاں کا اپڈیٹڈ ورژن آج 12 جنوری کو برطانوی گلوکار زین ملک کی سالگرہ کے موقع پر یوٹیوب پر ریلیز کیا گیا ہے۔ پاکستانی میوزک بینڈ اور کی جانب سے ریلیز کیے گئے گانے کے اپڈیٹڈ ورژن میں زین ملک نے بھی اردو زبان میں گانے کے چند بول گنگنائے ہیں۔ اور اب یہ چلتے ہیں آپ کو سائنس کی دنیا میں۔ میٹا کی ذیلی پیغام رساں ایپلیکیشن واٹس ایپ نے اپنے iOS صارفین کے لیے اپنا اسٹیکر بنانے، ایڈٹ کرنے اور شیئر کرنے کا فیچر متعارف کرا دیا ہے۔ واٹس ایپ کے مطابق صارفین اپنی چیٹ کو دلچسپ بنانے یا موقع کے حساب سے میم بھیجنے کے لیے اور فوری طور پر کسی تصویر کو اسٹیکر میں بدل سکیں گے۔ واٹس ایپ کی جانب سے اسٹیکر کا فیچر پہلی بار 2018 میں متعارف کرایا تھا۔ ابتدائی طور پر کمپنی نے اسٹیکر کا اپنا پیک متعارف کرایا، بعد ازاں ثالث فریق کے اسٹیکر پیک اپ لوڈ کرنے کی سہولت دی۔ ایک تحقیق میں خبردار کیا گیا ہے کہ کثرت سے جنک فوڈ کھانے والے بچوں کی شریانیں 17 سال کی عمر تک سخت ہو سکتی ہیں۔ شریانوں کا سخت ہونا فالج اور دل کے دورے کے خطرات میں اضافہ کر سکتا ہے۔ 1990 کی دہائی میں برسٹل میں پیدا ہونے والے تقریباً 5000 بچوں پر کی جانے والی ایک تحقیق میں معلوم ہوا کہ وہ بچے جن کی غذا بحیرہ روم پر مبنی غذا، سبزیوں، پھلوں، لوبیا اور دالوں سے بھرپور غذائیں پر مشتمل تھی، ان کی شریانیں کم سخت تھیں۔ ماہرین کے مطابق تحقیق کے نتائج متوازن غذا کی عادات کی اہمیت واضح کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بچوں کے ابتدائی مرحلے میں معائنے مستقبل کے قلبی مسائل سے بچا سکتے ہیں۔ شریانیں خون کی واہم رگیں ہوتی ہیں جو آکسیجن سے بھرپور خون کو دل سے جسم کے دیگر حصوں تک منتقل کر سکتی ہیں۔ سورج ہی کی روشنی سے پودوں میں فوٹو سینتھیسس کا عمل، جو کہ ایسا کیمیائی عمل ہے جس میں پودے فضا سے کاربن ڈائی آکسائڈ، پانی اور روشنی حاصل کر کے گلوکوز اور آکسیجن بناتے ہیں، فضا میں آکسیجن کو خارج کرتے ہیں۔ لیکن کیا سورج ہمارے لیے ہمیشہ فائدہ مند ہی ثابت ہوا ہے یا جان لیوا بھی ہے؟ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سورج تو زمین سے تقریباً 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے، لہذا اس کی حرارت ہی زمین تک پہنچ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کا یہ بھی موقف ہوتا ہے کہ جیسا کہ سورج پر ہر لمحے بہت سے دھماکے ہو رہے ہیں تو وہی سب سے جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن سورج اور زمین کے بیچ خلا ہونے کی وجہ سے ہمیں ان کی خبر بھی نہیں، لہذا سورج سے ہم زمینی باشندوں کو بنا کسی نقصان کے صرف فائدہ ہی ہے۔ لیکن یہ سوچنا غلط ہے، جیسا کہ آج ہم جانتے ہیں کہ سورج اس نظام شمسی کے پہلے 4 سیاروں عطارد، زہرہ، زمین اور مریخ کی طرح ٹھوس سطح نہیں رکھتا، بلکہ یہ مختلف گیسوں سے مل کر بنا ہے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات عمران احمد صدیقی سے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں شدید سرد رہا۔ پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقے شدید دھند اور سموگ کی لپیٹ میں رہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت: آج لے اور اسکردو میں -10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ گوپس میں -6، گلگت اور کالام میں -5، استور اور سری نگر میں -4، راولہ کوٹ اور کلات میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آج اسلام آباد میں کم سے کم 0 ڈگری رہا، جبکہ مری میں -1، لاہور میں 4، کراچی میں 10، پشاور میں 1، کوئٹہ میں -1، مظفر آباد میں 2، گلگت میں -5 اور سری نگر میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی علاقوں میں مطلع ابر آلود اور موسم سرد رہے گا۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور ہلکی برف باری کا امکان ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں شدید دھند سموگ چھائی رہے گی۔ خطہ پوٹوہار میں صبح کے اوقات میں بعض مقامات پر کوہر پڑنے کی توقع ہے۔ اس کے علاوہ بعض مقامات پر ہلکی دھند رہنے کا بھی امکان ہے۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی واپس لینے کا وقت آج رات 9 بجے تک بڑھا دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے پر 13 سیاسی جماعتوں کو اپنی فہرست سے نکال دیا ہے۔ نگران وزیر اعظم نے اٹلی کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری اور تعاون کو فروغ دینے پر زور دیا ہے۔ بڑی فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک سلیکان سے ٹیکنالوجی میں ترقی تیز ہوگی، خود انحصاری میں اضافہ ہوگا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد وسیم، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک مشرف رباب، مدیر فورن ڈیسک
فریحہ حسن. نیوز پروڈیوسر اطہر رسول، مدیر اعلیٰ عبد الباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. مجاہد، حمیرہ اور ہماری پوری نیوز ٹیم آپ سے اجازت چاہتی ہے. اللہ حامی و ناصر.